بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد له من ایجاب وقبول مخصوصین۔ بات ہماری چل رہی تھی عقد زمان کی۔ ہم نے کہا ہے زمان کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ تھی هو التوحد بالمال من البری، کہ ایک بندے نے کسی کا دینا کچھ نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تیرا مال میں دوں گا، توحد کر لیتا ہے، ایک مال کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ شخص ضامن ہوگا، جس کی طرف سے بنے گا وہ مضمون ان ہوگا، جس کے لیے بنے گا وہ مضمون لا ہوگا۔ اب چونکہ یہ زمان ایک عقد ہے تو ظاہر ہے عقد میں ایجاب بھی ہوتا ہے، عقد میں قبول بھی ہوتا ہے، بخلاف ایقاع کے جہاں فقط ایجاب ہوتا ہے قبول نہیں ہوتا۔ اب چونکہ یہ زمان عقود لازمہ میں سے ہے تو لہٰذا یہاں پر مخصوص الفاظ کے ذریعے اگر وہ ایجاب اور قبول ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ بھی اس کے منہ سے ہو، جو اس معنی کو ادا کرتا ہو بس وہی کافی ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے تمام عقود میں کہا ہے، جیسے عقد بیع تھا اس کی بحث گزری، انشاءاللہ کچھ اور عقود اجارہ آئے گا، نکاح آئے گا، وہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ عقد لازم میں الفاظ مخصوصہ کا ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی انہی عقود لازمہ میں سے ہے۔ اب اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں، کون سے الفاظ ہوں تو وہ اس کے ایجاب یا قبول کو ادا کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم انشاءاللہ آگے ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ بالکل آسان سی بات سے فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ لَهُ، اس عقد زمان کے لیے ضروری ہے، من ایجاب وقبول مخصوصین۔ یہ مخصوصین کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی لفظ جو اس معنی کو ادا کرنے والا ہو ایجاب یا قبول والے کو، نہ، ایک خاص انداز میں ایجاب اور قبول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِنَ الْعُقُودِ، ایجاب و قبول کیوں، اور کیوں پھر خاص انداز میں خاص الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عقود لازمہ میں سے ہے، عقود میں سے ہے، ایجاب و قبول ہونا چاہیے، چونکہ لازمہ میں سے ہے تو لہذا ایجاب و قبول بھی مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ الناقلۃ للمال، چونکہ یہ بھی نقل مال کرتا ہے، من ذمۃ المضمون عنہ الی ذمۃ الضامن، مضمون عنہ سے ضامن کی طرف مال کو نقل کرتا ہے۔ زید نے بکر کا 100 روپیہ دینا تھا، میں کہتا ہوں بکر کو کہ جو زید نے تیرا 100 روپیہ دینا ہے اس کا میں ضامن ہوں، تو وہ 100 روپیہ اب زید کی گردن سے ختم ہو کے میری گردن پہ آ جائے گا، تو اب یہ مال کو نقل کر رہا ہے مضمون عن سے ضامن کی طرف۔ خوب، اب جناب وہ ایجاب اور قبول کس انداز میں، مخصوص انداز میں ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں والایجاب، ایجاب کے لیے یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ مثلاً زمین تو، یہ بھی ٹھیک ہے، وتکفل تو، یہ بھی ٹھیک ہے جناب، عقد کفالہ میں بھی تو آپ نے کہا ہے تکفل تو، یہ زمان اور چیز ہے، عقد کفالہ اور چیز ہے، تو پھر یہاں کفالہ میں بھی اگر وہی لفظ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عقد زمان ہے یا عقد کفالہ؟ جواب فرماتے ہیں وَيَتَمَيَّزُ عَنْ مُطْلَقِ الْكَفَالَةِ، درست ہے کہ یہ ایک عقد کفالہ میں بھی ایجاب میں تکفل تو ہوتا ہے لیکن یہ اس کفالہ سے جدا ہو جائے گا، متمیز ہو جائے گا، کس انداز میں؟ بِجَعْلِ مُتَعَلَّقِهَا الْمَالِ، عقد کفالہ میں متعلق مال نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے کہ میں اس بندے کا کفیل ہوں، لیکن جب یہ اس تکفل تو کا متعلق مال کو قرار دے گا خود بخود پتہ چل جائے گا یہاں پر وہ والا کفالہ مراد نہیں ہے، یہاں زمان مراد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تقبل تو،
و شبہہ یا تقبلتو یا اور کیسے الفاظ، لیکن ہر لفظ نا من الالفاظ الدالت علیہ صریحا، بہت توجہ کے ساتھ، یعنی یہ الفاظ ہوں یا وہ الفاظ جو ایجاب پر صراحتاً دلالت کرتے ہوں، کنایا اشارہ فلاں وہ نہ، اے ہر وہ لفظ جو صریح ہو ایجاب زمان میں تو وہ کافی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کچھ الفاظ ہیں کہ جو صراحت فی الزمان نہیں رکھتے وہ کافی بھی نہیں ہیں۔ مثلا اگر ضامن یوں کہے مالوکا اندی، یا کہتا ہے مالوکا یعنی مضمون لا کو کہتا ہے مالوکا علیہ، یا اس کو کہتا ہے ما علیہ علیہ، یعنی جو کچھ مضمون انت پر تھا وہ میرے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں فلیسا بصریح، یہ عقد زمان کے ایجاب میں صراحت نہیں رکھتے، یہ صریح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا اس کو اتنا کہہ دینا کہ مالو کا اندی، مضمون لاح کو اگر کہے کہ بس تیرا مال میرے پاس ہے، ممکن ہے یہ ضامن نہ بن رہا ہو، لے جواز ارادت ہی، ممکن ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ انا للغریم تحت یدہ مالن، کہ اس نے جو کچھ تیرا دینا ہے اس کا کچھ مال میرے قبضے میں ہے، تو پرواہ نہ کر میں تمہیں دے دوں گا، یا یہ مراد ہو خوب اس کے پاس میرا مال ہے، وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ تَخْلِيصِ، اور میرے پاس یہ قدرت ہے کہ میں تیرا مال اس سے لے کر تمہیں دے دوں، لیکن یہ ایجاب فی زمان تو نہ ہوا۔ او ان علیہ السعی، یا وہ کہتا ہے کہ مالو کا اندی، تیرا مال میرے پاس ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ ان علیہ السعی، وہ کہنا چاہتا ہو کہ میں کوشش کروں گا کہ تیرا مال، ممکن ہے اس کی مراد یہ ہو۔ اویل مساعدہ، یا اس کی ممکن ہے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ میں کوشش کروں گا، بس تیرا مال میرے پاس ہے، میں کوشش کروں گا تیرا مال ہو جائے۔ چونکہ یہ الفاظ صراحت فی ایجاب زمان نہیں رکھتے، لہذا ایسے الفاظ عقد زمان میں ایجاب کے لیے کافی نہیں۔ ختم۔ وقیل، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ، مالو کا اندی اور مالو کا علیہ جیسی عبارات میں فرق ہے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مالو کا علیہ یوں کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان علیہ، یعنی اگر علیہ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے تو یہ زمان ہے، یعنی یہ صریح زمان ہے۔ کیوں؟ لاقتضاء علیہ، جب یہ کہہ رہا ہے کہ مالو کا علیہ تو لفظ علی مقتضی ہے الالتزام، کہ گویا یہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے کہ بس اب آپ کا مال میرے اوپر ہے، یعنی میں اس کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ ہر حال میں تیرے حوالے دوں۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مالو کا فی ذمتی، تو بعض کہتے ہیں اگر لفظ ذمتی کے ذریعے تعبیر کرے تو یہ بھی ایجاب کے لیے کافی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ مُتَّجِهٌ، یہ کیلا والا قول میرے نزدیک بھی متجہن، ہاں بات ان کی وزنی ہے، بات مدلل ہے، بات قابل فکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں اما زمانہ علیہ، جہاں تک مسئلہ ہے لفظ علیہ کا، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مالک علیہ یا زمانہ علیہ، اگر یوں کہتا ہے یعنی زمانہ علیہ فکافن، یہ تو یقیناً ایجاب کے لیے کافی ہے۔ وجہ لانتفاء الاحتمال، اس لیے کہ یہاں کسی اور ارادے کا احتمال نہیں ہے کہ جب وہ ساتھ مال کی تصریح بھی کر دے۔ کیا؟ مثلا ضامن اگر کہتا ہے مضمون لا کو زمان و مالکا علیہ، اب یہاں مال کی تصریح ہو گئی اور لفظ علیہ بھی آ گیا، تو فرماتے ہیں ہمارے حساب میں یہ کافی ہے، بالکل اس سے ایجاب عقد زمان کا ہو جائے گا اور یہ درست ہے۔ خوب، یہ تو تھی ایجاب سے متعلق۔ اگلی بحث
فَيَقْبُلُ الْمُسْتَحِقُ، جو مستحق ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ مستحق غلط ہے، لفظ مستحق درست ہے. میں نے پہلے بھی شاید دروس میں یہ گزارش کی ہے کہ آیت اللہ مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صرف میر کی شرح میں یہ لکھا ہے. آپ کسی بھی جامع المقدمات کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے یہ لکھا ہے اس بات کو کہ مستحق پڑھنا بھی صحیح ہے، مستحق پڑھنا بھی صحیح ہے. لیکن اگر آپ شرح تصریف میں چلے جائیں، یہ جامع المقدمہ موجود ہے، تو شرح تصریف والے نے کلیئر لکھا ہے کہ اس کو مستحق پڑھنا غلط نہیں، صحیح ہے، لیکن مستحق کی بجائے مستحق پڑھنا اولا ہے. تو میں اس لیے ہمیشہ اس کو اس شرح تصریف والے کی بات مان کر مستحق پڑھتا ہوں، اگرچہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جس کو مستحق پڑھنا چاہیے. خوب. فَيَقْبَلُ الْمُسْتَحِقُ، لہذا اب کیا ہوگا؟ ایجاب تو ہو گیا. اب جو مستحق ہوگا یعنی جس کے لیے یہ ضامن بن رہا ہے، جس کے فائدے کے لیے مضمون لا، وہ کہے گا قبل تو، یعنی وہ باقاعدہ اس ایجاب کو قبول کرے گا لفظاً. یہاں لفظ نہیں ہے لیکن اس کو یاد رکھنا ہے تو اگلی بات تب سمجھ آئے گی. فَيَقْبَلُ الْمُسْتَحِقُ، یعنی وہ مضمون لا لفظاً اس ایجاب کو قبول کرے گا کہ قبل تو، یا جو بھی اس کا لفظ ہوگا. ٹھیک. اب آگے جو بات ہے، جو اگلا سارا حصہ ہے وہ یہ ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یکفی رضا ہو، کہ اگر مضمون لفظاً قبول نہیں کرتا، قبل تو نہیں کہتا، اور قلباً اس زمان پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کے ضامن بننے کو قبول کر لیتا ہے رضائے قلبی، تو بس یہی رضایت قلبی قبول کے لیے کافی ہے. وَإِن لَمْ يُصَرَّحْ بِالْقُبُولِ، چاہے وہ تصریح بالقبول یعنی لفظاً وہ ساتھ قبول نہ بھی کرے کافی ہے. وجہ یہ ہے کیوں رضایت کافی ہے، لفظ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ حَقَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَىٰ أُخْرَى، چونکہ مضمون لہ کا حق مضمون ان کی بجائے اب ضامن کی طرف محول ہو رہا ہے. وہی جو میں نے ابتدا میں مثال دی ہے کہ پہلے بکر نے 100 روپیہ زید سے لینا تھا، اب اس نے زید کی بجائے مثلا مجھ سے لینا ہے. اب وہ حق اس کا ایک سے دوسرے کی طرف محول تبدیل ہو رہا ہے. وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ، سارے بندے لین دین میں اور معاملات میں ایک جیسے نہیں ہوتے. وَسُہُولَةِ الْقَضَاءِ، ممکن ہے ایک بندے سے کچھ لینا بہت آسان ہو اور دوسرے بندے سے وہ لینا بہت ہی، کہ ممکن ہے اسی بکر کو زید سے تو امید ہو کہ شاید چلو آج نہیں تو 2-4 دن میں مل جائیں، لیکن اگر کسی اور کی طرف منتقل ہو تو ممکن ہے یہ امید بیچارے ختم ہو جائے. تو اس لیے اس کی رضایت معتبر ہے کہ آیا وہ اس تحول مالی پر راضی بھی ہے یا نہیں. پس فلا بد من رضا بے، لہذا ضروری ہے کہ قلباً مضمون لہ اس بات پر راضی ہو کہ یہ جو میرا مال مضمون ان سے ضامن کی طرف جا رہا ہے مجھے قبول ہے. ولیکن لا یعتبر القبول، لیکن قبول لفظی یہ شرط نہیں ہے. وجہ للآصل، اصل عدم اشتراط ہے. چونکہ ایک بات شک ہوگا کہ آیا قبول لفظی شرط ہے یا نہیں ہے، اصل عدم انشاءاللہ شرط نہیں ہے جب تک کسی چیز کے شرط ہونے کا یقین نہ ہو. نمبر 2 وَلِأَنَّهُ وَفَاءٌ دَيْنٍ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فقط وفائے دین ہے. کیا باکر کو 100 روپیہ چاہیے، وہ چاہے زید اس کے حوالے کر دے یا کوئی اور اس کے حوالے کر دے، تو لہذا وہ لفظاً قبول کرے یا نہ کرے. میں نے ایک بندے کا 100 روپیہ دینا ہے، میں کہتا ہوں بھائی جان جو آپ کا 100 روپیہ میرے ذمہ بطور کر تھا یہ اپنا لے لو، وہ چپ کر کے لے لیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ لفظاً قبول نہ کرے وہ اس کا نہیں ہوگا، نہ یہ ضروری نہیں. خوب، ان کی دلیل یہ تھی. شہید ثانی فرماتے ہیں الاقوی الاول، میرے نزدیک قبول لفظی اقوی ہے، رضایت قلبی معیار نہیں. وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ، اس لیے کہ یہ زمان عقود لازمہ میں سے ہے، یہ عقد لازم ہے. فَلَا بُدَّ لَهُ، اس کے لیے ضروری ہے
ایجاب اور قبول کا ہونا۔ کون سا ایجاب و قبول؟ جو دیگر عقود لازمہ میں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی جین، ایجاب و قبول لفظی ہونا چاہیے۔ ایک صریحین، ایجاب و قبول پر ایسے لفظوں جو صراحت رکھتے ہوں کہ یہاں کون سا عقد کیا جا رہا ہے۔ نمبر دو مطابقین، مطابقین سے مراد کیا ہے کہ جیسے الفاظ ایجاب میں استعمال ہوئے ہیں ویسے ہی قبول میں جو عبارت میں آئے یہاں بھی وہ چاہیے۔ عربیین، اگر وہ عربی میں ہے تو یہ بھی جیسے باقی اور الفاظ عقود لازمہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ عربیت شرط ہے، فلاں شرط ہے، فلاں شرط ہے، تو یہ بھی تو عقود لازمہ سے ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بھی معتبر ہیں۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں پس فَعَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ اشْتِرَاطِهِ، لہذا اس نظریے کی بنیاد پر جو شہید اول نے کہا تھا او فَيَقْبُلُ الْمُسْتَحِقُّ کہ وہ مضمون لا لفظاً، پس اگر یہاں قبول لفظی شرط ہے تو یعتبر فی ما یعتبر فی العقود اللازمۃ، تو بات فقط قبول لفظی کی نہیں ہے، پھر ہر وہ چیز جو دیگر عقود لازمہ میں شرط ہوگی وہ اس میں بھی شرط، جیسے وہاں معذویت شرط ہے پھر جہاں بھی معذویت شرط ہوگی، وہاں عربیت شرط ہے جہاں بھی عربیت شرط ہوگی، وہاں فوریت قبول شرط ہے پھر جہاں بھی فوریت قبول شرط ہوگی، پھر وہ ساری چیزیں اس میں بھی ہوں گی جو دیگر عقود میں ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن وعلی القول الاخر، لیکن جو دوسرا قول تھا قیلہ والا، جو کہتے ہو کہ نہیں قبول لفظی ضروری نہیں ہے بلکہ رضایت قلبی بھی کافی ہے، فلا یشترط فوریت القبول، تو ان کے نزدیک پھر فوریت قبول کوئی شرط کیوں؟ للعاصل، وہی بات اصل عدم اشتراط ہے۔ نمبر دو وحصول الغرض، غرض کیا تھی کہ اس کا مال اس کو مل جائے، رضایت اس کی طرف سے آ جائے، بس وہ حاصل ہو گئی، اس میں کوئی نہیں، وہ ابھی آئے تھوڑی دیر بعد ہے۔ ختم۔ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا یشترط رضاہ مطلقا، کہ اصلاً مضمون اللہ کی نہ رضایت لفظی شرط ہے نہ رضایت قلبی شرط ہے، اصلاً مضمون اللہ راضی ہو یا نہ ہو یہ شرط ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے لما روی من زمان علی علیہ السلام دین المیت، ایک حدیث ہے اہل سنت برادران سے بھی نقل ہے اور بعض شیعہ کتب میں بھی نقل ہے کہ پیغمبر اکرم ایک شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تو پیغمبر نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ بندہ کسی کا مقروض تو نہیں تھا؟ تو لوگوں نے کہا جناب اس بندے نے کسی کے 2 درہم دینے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا پھر اس کا جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام بھی موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا جناب علیہ درہمان، اس کے وہ 2 درہم میرے اوپر ہیں، میں اس کے جس کے اس نے دینے تھے قرض خواہ کو ادا کروں گا۔ جب یہ مولا نے فرمایا پیغمبر نے نماز پڑھا دی۔ اب ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ وہاں مضمون اللہ نے نہ لفظاً قبول کیا اور نہ ہی قلباً، وہاں تو وہ تھا ہی نہیں، وہ تو مولا نے فرمایا کہ میں دوں گا، بس زمان اپنے ذمے میں لے لی، ایک طرفہ گویا کہ ایجاب آ گیا، قبول تو وہاں پر کوئی ہوا ہی نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے اس پر اثر مترتب کر دیا اور نماز کو پڑھا دی۔ تو فرماتے ہیں لما روی من زمان علی علیہ السلام دین المیت الذی امتنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ علیہ، کہ پیغمبر نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا، امتناع کیا، کیوں؟ لمکان دین، اس لیے کہ وہ مقروض تھا، لیکن جب علی علیہ السلام نے اس کے دین کی، اس کے قرض کی ضمانت لے لی تو وہاں پیغمبر نے پڑھا دی، حالانکہ وہاں مضمون اللہ کی طرف سے کوئی قبول لفظی جا وہاں پر قلبی فی الحال موجود نہیں تھا۔ خوب، ختم ہوگی بات، یہ تو بات ہو گئی ختم۔ اگلا جملہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے لا عبرت بالغریم وہو المضمون عنہ، آیا ضامن بننے کے لیے غریم سے مراد ہے مضمون عنہ، جس نے کسی کا دینا ہوتا ہے، آیا اس مضمون عنہ کا بھی راضی ہونا معتبر اور شرط ہے یا شرط نہیں؟ فرماتے ہیں لا عبرت بالغریم، غریم سے مراد مضمون عنہ،
کہ مضمون ان کا اس پر راضی ہونا معتبر اور شرط نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ وَفَاءٌ عَنْهُ، وجہ کہ ضمان کیا ہوتا ہے؟ ضمان ہے کسی کا قرضہ اس کی طرف سے کوئی اور بندہ ادا کر دے، تو پس ہوا غیر متوقف علی اذن، اب اس کی ضروری نہیں کہ وہ پہلے اذن دے تو یہ اس کا قرضہ دے، وہ نہ دے تو یہ ادا نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے اثرات ہیں۔ اثرات کیا ہے؟ کہ اگر ضامن نے اذن نہیں مضمون ان نے اذن نہیں دیا اور ضامن آج خود اس کا قرضہ جا کر ادا کر دیتا ہے، تو پھر یہ ضامن مضمون ان پر حق رجوع نہیں رکھتا۔ کیوں؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کب آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ضامن بنے اور میرا قرضہ ادا کریں، لیکن اگر اذن دیا تھا تو پھر حق رجوع رکھتا ہے۔ اب ان دو باتوں پر فرماتے ہیں نعم لا یرجع علیہ، البتہ ضامن، لا یرجع کا فعل ضامن ہوگا، علیہ کا مضمونان، البتہ ضامن مضمون ان پر رجوع نہیں کر سکتا ما عدم اذنہ فی الزمان، اگر ضامن نے ضامن بننے سے پہلے مضمون ان سے اذن نہیں لیا تو، یعنی اگر ضامن بننے کے لیے اس کی طرف سے اذن نہیں لیا گیا تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس پر حق رجوع نہیں رکھتا۔ وَإِنْ أَذِنَا فِي الْأَدَاءِ، اگرچہ اس نے ادائیگی کا اذن دیا ہو۔ اب یہاں دو لفظ ہیں، ذرا ان میں فرق کرنا ہے، یعنی ایک ہے ادائیگی کا اذن اور ایک ہے زمان کا اذن، شہید ان میں فرق کر رہے ہیں۔ اگر تو ضامن یوں کہتا ہے کہ بھئی اگر تو اذن دے تو میں تیرا ضامن بن جاؤں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یا اصلاً اس سے پوچھتا ہی نہیں ہے، آج خود بن جاتا ہے، پھر یہ اس پر حق رجوع نہیں رکھتا۔ لیکن اگر اس نے زمان کی بات نہیں کی، اس نے بات کیا ہے یہ تیرے پیسے میں دے دوں، فقط ادائیگی کی بات کی ہے، اور وہ کہتے بے شک دے دو، تو فرماتے ہیں اس ادائیگی کا اذن دینے سے وہ زمان کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے، حق رجوع نہیں رکھتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُتَبَرَّعٌ، چونکہ یہ ایک متبرع، محض ایک نیکوکار شمار ہوگا کہ اس نے ایک تبرعان ایک نیکی کی ہے، کسی نے کسی قرضہ دینا تھا، اس نے اس کی بجائے ادا کر دیا، وسلام اب اس سے مانگنے کا حق نہیں۔ وَالزَّمَانُ هُوَ النَّاقِلُ لِلْمَالِ مِنَ الذِّمَّةِ، چونکہ زمان کیا ہوتا ہے؟ زمان تو ہوتا ہے ناقل للمال من الذمہ، کہ مال ایک سے دوسرے کے ذمے نقل ہوتا ہے، تو جو متبرع ہوتا ہے وہاں اس قسم کا نقل نہیں ہوتا۔ ختم۔ اب فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ اگر اس نے اذن نہیں لیا تو نعم لو اذن لہ فی الزمان، لیکن اگر اس مضمون لہ نے ضامن کو اذن زمان دیا تھا، اس نے کہا میں تیرا ضامن بن جاؤں، مضمون ان نے کہا کہ ہاں آپ میرے ضامن بن جائیں، باقاعدہ زمان کا اذن دیا، راجع علیہ، تو ضامن اب مضمون ان پر رجوع کر سکتا ہے کہ اس ضامن نے جو مضمون لا کو ادا کیا اس حوالے سے یہ پھر مطالبہ کر سکتا ہے مضمون ان سے۔ کس کا؟ بِأَقَلِّ الْعَمْرَيْنِ مِمَّا دَاهُ وَمِنَ الْحَقِّ۔ اب اس مسئلے کو ذرا اور کرنا ہے۔ مضمون ان نے دینا تھا مضمون لا کا 100 روپیہ، ضامن نے مضمون لا کو دیا ہے 80 روپیہ، تو ضامن اب اس سے مطالبہ صرف 80 کا کر سکتا ہے، 100 کا نہیں۔ مضمون ان نے دینا تھا مضمون لا کا 100 روپیہ اور ضامن مضمون لا کو پکڑا دیتا ہے 110 روپیہ، تو یہ ضامن مضمون ان سے فقط 100 مانگ سکتا ہے، 110 یہ مراد اقل الامرین سے کہ جو حق مضمون ان پر تھا وہ کتنا تھا، اور ضامن نے مضمون لا کو کتنا
ادا کیا. اب ان میں اگر فرق ہے تو جو کم ہوگا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. فَإِنْ أَدَّى أَزْيَدَ مِنْهُ، اگر اس ضامن نے اس مضمون ان پر حق سے زائد مضمون لا کو ادا کیا ہے، قَانَ مُتَبَرًّا بِالزَّائِد، تو وہ حق جتنا مانگ سکتا ہے. جیسے میں نے آسان مثال دی ہے، 100 روپیہ مانگ سکتا ہے، 110 مانگنے کا نہیں ہے، وہ 10 اس کی وجہ سے تبرع. خوب. وَإِنْ أَدَّى أَقَلَّ لَمْ يَرْجِ بِغَيْرِهِ، لیکن جیسے میں نے پہلی مثال میں کہا ہے کہ اگر اس نے 100 کی بجائے اس کو 80 دیے ہیں تو ضامن مضمون ان سے بھی فقط 80 مانگے گا. یہ نہیں کہہ سکتا وہ تو میں نے 80 دے کے اس کو راضی کر لیا، تو نے تو 100 دینا تھا لہذا میرا پورا 100 دے. نہ، ایسا نہیں ہے. اقل سواء اسقط واحد آن، چاہے مضمون لہ اور جس نے 100 لینا تھا اور وہ 100 کی بجائے 80 لے رہا ہے، وہ چاہے 20 روپے بطور صلح چھوڑ دے یا ابراء کر دے، ویسے معاف کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں. معیار یہ ہے کہ اس نے اس کو کتنا دیا ہے. اگر کم دیا ہے تو اسی کم کا مطالبہ کرے گا. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ یہاں ختم. وَلَوْ وَهَبَهُ بَعْدَمَا أَدَّى الْجَمِيعَ الْبَعْضَ أَوِ الْجَمِيعَ جَازَ رُجُوعُهُ بِهِ. یہ عبارت ہے عقد زمان کی. مرحوم سید قلندر کی شرح دیکھیں گے تو ضمیروں کے مرجع میں انہوں نے کچھ اور کہا ہے، لیکن بہت سارے شارحین جو بعد میں آئے انہوں نے ضمیروں کا مرجع کوئی اور بنایا اور ہم بھی انہی کے ساتھ متفق ہیں. قلندر کی جو ضمیروں کو انہوں نے پلٹایا ہے ہم ان کے ساتھ متفق نہیں. اب فرماتے ہیں کیسے؟ ہم اس کو یوں کہتے ہیں، لو وہباہو، یعنی وہبا سے مراد کا فاعل ہوگا مضمون لا اور ہو کا مرجع ہوگا ضامن. کہ اگر مضمون لا ضامن کو ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، بعد ما عد الجمیع، جبکہ ضامن نے مضمون لا کو سارے دے دیے تھے. توجہ میری جان، کیسے؟ زید نے بکر کا دینا تھا 100 روپیہ، میں بکر کو دیتا ہوں پورے کا پورا 100 روپیہ، دے دیا نا. اب بکر اس 100 میں سے اگر ہبہ کرتا ہے البازا، وہ کہتے ہیں جناب یہ 20 روپے آپ رکھ لیں ہبتاً، مجھے واپس کر دیتا ہے. اول جمیع، یا وہ لے کر بعد میں پورا 100 کا 100 مجھے یعنی ضامن کو واپس کر دیتا ہے. جازا رجوعہ بہ، ضامن کے لیے جائز ہے کہ وہ مضمون ان سے وہ پورا 100 مانگ سکتا ہے. کیوں؟ اگر اس نے 20 ضامن کو دیے ہیں تو وہ ہبہ ہے، وہ علیحدہ سے ایک عقد ہے، اس کا اس عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک علیحدہ معاملہ ہے، لہذا وہ علیحدہ سے ایک چیز ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوگا. یا اس نے بے شک سارے بھی دے دیے تو ایک دفعہ تو اس نے لیے ہیں نا، جب لیے ہیں تو اس کی طرف سے لیے ہیں، وہ ادا ہو گیا، لہذا اس کے ذمہ 100 ہو گیا. لہذا اب مضمون ان ضامن کو یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ اس نے 20 روپے تمہیں ہبہ کر دیے تھے لہذا وہ میں نہیں دیتا، یا چونکہ اس نے سارے کا سارا 100 تمہیں دوبارہ ہبہ کر دیا میں نہیں دیتا. نہ، ایسا حق مضمون ان کو نہیں ہے. جاز رجوعہ بہ، بلکہ جائز ہے ضامن کا پورے کا پورا اس حق کا مضمون ان پر رجوع کرنا. ختم. اگلا مسئلہ لیتا ہے. میں نے کہا یہاں ضمیروں میں فرق ہے، جو قلندر صاحب مرحوم مغفور نے ضمیریں پلٹائی ہیں ان سے ہم متفق نہیں. ختم. وَلَوْ أَدَّى آرازن، اردن نہیں آرازن، آراز کہتے ہیں مال کو، متاع کو. کیا مطلب؟ یعنی زید نے بکر کا 100 روپیہ دینا تھا نقدی، میں بکر کو 100 روپیہ نہیں بلکہ ایک کتاب دیتا ہوں، یہ ہو گیا متاع. یا ایک شرٹ دیتا ہوں یا ایک رومال دیتا ہوں، یہ متاع یعنی سامان دیتا ہے نقدی، حق اس کا نقدی تھا اور ضامن اس کو دیتا ہے آرادان، کوئی سامان کوئی متاع. رجع بأقل الامرین من قیمتہ و من الحق، یہاں پر بھی یہ ضامن مضمون ان پر رجوع کرے گا. کیسے؟ اگر فرق ہے تو آیا جو سامان اس نے اس کو دیا ہے اس کی قیمت کم ہے یا وہ حق کم تھا؟ مثال وہی پچھلی
کہ اگر میں کتاب دیتا ہوں، اگر کتاب کی مالیت ہے 120 روپیہ اور میں نے دیے اس 100 کے بدلے میں، تو میں صرف 100 کا رجوع کر سکتا ہوں، 120 کا نہیں۔ اگر کتاب کی مالیت ہے 80 روپیہ، حق تھا 100 اور وہ اسی کتاب پر راضی ہو گیا، تو میں بھی اس سے صرف 80 کا مطالبہ کروں گا، یعنی جو کتاب کی قیمت تھی حق کا نہیں، جو 100 روپیہ تھا۔ اگلے نمبر ہے سواء راضی المضمون لہ بہ، اب وہ مضمون لہ جو اس سامان پر راضی ہوا ہے اس حق کے بدلے میں، چاہے وہ بغیر عقد کے راضی ہو گیا یا عقد صلح کے ذریعے ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔